بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس سیشن میں عمرے کی عبادت کا مطالعہ کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ وہ لوگ جو عمرہ ادا کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے وہ اس نیت کے ساتھ کہ وہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں احرام باندھیں گے۔ وہ لوگ جو مکے سے باہر سے اس عبادت کو ادا کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی جو متعین کردہ میقات ہے اس سے وہ احرام باندھیں۔ مقامی خواہ وہ مکی جو ہیں وہ پرماننٹلی وہاں پہ اسٹیشنڈ ہیں یا وہاں پہ ٹیمپریرلی اسٹیشنڈ ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدود حرم سے باہر جا کے کسی مقام سے احرام باندھیں۔ اور وہ حضرات جو حدود حرم اور میقات کے درمیان رہتے ہیں ان کا اپنا گھر ہی میقات قرار پائے گا، وہ وہاں سے احرام باندھ سکتے ہیں۔ احرام باندھنے کے بعد تلبیہ پڑھا جائے گا، اور تلبیہ اصل میں ان الفاظ کے دہرانے کا نام ہے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تمام نعمتیں، تمام شکر اور تمام بادشاہی تیری ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ بیت اللہ تک جیسے ہی وہ لوگ جو عمرہ ادا کرنا چاہتے ہیں پہنچیں گے تو وہ تلبیہ پڑھنا بند کر دیں گے۔ اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگائے جائیں گے، اور طواف کے بعد پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جائے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ 7 مرتبہ ہم صفا اور مروہ کے درمیان چلیں گے۔ اور اس کے بعد ہدی کے جانور اگر وہ لوگ ساتھ اپنے لائے ہیں تو ان کی قربانی کی جائے گی۔ اور آخر میں پھر مرد حضرات یا تو اپنا سر منڈھا لیں گے یا پھر حجامت بنوائیں گے، اور خواتین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی چوٹی کے کچھ بال کاٹیں۔ یہ وہ آپ کہہ لیجئے کہ عمرے کی میتھڈالوجی ہے، عمرے کا طریقہ ہے۔ اس میں البتہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو آپشنل ہیں، جو واجب نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ ہدی کے جانوروں کو قربان کرنا یہ ایک آپشنل چیز ہے، یہ آپ کے ڈسکریشن پہ چھوڑ دی گئی ہے۔ اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو یہ بہت اجر کا باعث ہے، تاہم یہ فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے صحیح کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ وہ فرض نہیں ہے، تاہم بڑے اجر کا باعث ہے۔ اس میتھڈالوجی کو جاننے کے لیے ضروری ہے یا اس پر حقوق عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بعض ٹرمز کا بھی ہم تعارف حاصل کر لیں جو ہم نے اس میں استعمال کی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ احرام مردوں کے لیے اصل میں 2 انسلی چادروں کا نام ہے۔ ایک چادر تو اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں اور دوسری چادر کو بطور تہبند کے استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ ضروری ہوتا ہے کہ مرد حضرات اپنا سر، اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کو نمایاں رکھیں، اس کو ایکسپوز رکھیں، اور اس پہ کوئی کپڑا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ خواتین البتہ احرام میں سلے ہوئے کپڑے پہن سکتی ہیں، ان کے لیے یہ ضروری ہے البتہ کہ وہ اپنا منہ اور اپنے ہاتھ جو ہیں وہ کھلے رکھیں۔ احرام کی حالت میں کچھ پابندیاں ہیں جو خواتین اور مرد حضرات پر عائد ہوتی ہیں، اور ان میں سے جو اہم پابندیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو کوئی زیب و زینت کی چیز نہیں استعمال کی جائے گی، کوئی پرفیوم نہیں لگایا جائے گا، بال نہیں اتارے جائیں گے، ناخن نہیں اتارے جائیں گے، جسم سے میل کچیل بھی نہیں اتارا جائے گا، حتیٰ کہ جوئیں بھی نہیں نکالی جائیں گی، اور اس حالت میں شکار بھی نہیں کیا جائے گا۔ جہاں تک میقات کا تعلق ہے تو اصل میں یہ وہ جگہیں ہیں جو بیت اللہ سے دور کچھ فاصلے پہ ڈیمارکیٹ کر دی گئی ہیں، اور جن کے بارے میں یہ ضروری ہے کہ جو لوگ ان کو کراس کریں تو وہ احرام پہن کے ان کو کراس کریں۔ یہ بنیادی طور پہ 5 ہیں۔ وہ لوگ کہ جو یمن کی سمت سے آئیں ان کی میقات یلملم کہلاتی ہے، اور وہ لوگ جو مشرق کی سمت سے آئیں ان کی میقات جو ہے وہ ذات و عرق کہلاتی ہے۔ جو لوگ شام اور مصر سے آئیں ان کی جو میقات ہے وہ جحفہ کہلاتی ہے، اور جو نجد سے آتے ہیں ان کی میقات قرن کہلاتی ہے، اور مدینے سے آنے والوں کی میقات ذوالحلیفہ کہلاتی ہے۔ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ تلبیہ جو ہم پڑھتے ہیں تو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ واحد ذکر ہے جس کو خدا کی طرف سے اور خدا کے پیغمبر کی طرف سے عمرے کے اذکار میں بالکل متعین کیا گیا۔ جہاں تک طواف کا تعلق ہے تو طواف اصل میں بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانے کا نام ہے۔ یہ ہر چکر جو ہے یہ حجر اسود سے شروع ہوگا اور حجر اسود ہی پہ ختم ہوگا۔ ہر چکر کے شروع میں حجر اسود کا استلام کیا جائے گا۔ استلام کا مطلب یہ ہے کہ حجر اسود کو چوما جائے گا یا اس پہ ہاتھ لگایا جائے گا، ہاتھ پھیرا جائے گا اور پھر ہاتھ کو چوم لیا جائے گا۔ اور اگر بھیڑ کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے تو پھر محض ہر چکر کے شروع میں ہم اپنا ہاتھ اس کی طرف پوائنٹ کر دیں گے، یا ہمارے ہاتھ میں اگر کوئی چھڑی ہے تو اس کو ہم اس کی طرف پوائنٹ کر دیں گے، اور اسی کو پھر حج اسود کا استلام قرار پائے گا۔ جہاں تک صحیح کا تعلق ہے تو اصل میں یہ صفا اور مروہ کے درمیان چلنے کا نام ہے، اور یہ 7 پھیرے ہیں جو اصل میں لگائے جاتے ہیں۔ پہلا پھیرا صفا سے شروع ہوتا ہے اور مروہ پہ ختم ہو جاتا ہے، اور آخری پھیرا مروہ سے شروع ہو کے صفا پر مکمل ہوتا ہے۔ ہدی اصل میں ان جانوروں کا نام ہے جو کہ خاص طور سے ایک عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا اس نیت سے لے کے آتا ہے اپنے ساتھ میقات سے
کہ وہ ان کو بیت اللہ کے حدود کے اندر ان کو قربان کریں، اور اسی وجہ سے ان کو پٹے لگائے جاتے ہیں، ان کو باقاعدہ ڈیمارکیٹ کیا جاتا ہے تاکہ یہ معلوم رہے کہ یہ نشان زد ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص طور سے۔ عمرے کا یہ وہ مختصر طریقہ ہے، اور جو بعض ٹرمز ہم نے اس میں استعمال کی ہیں ان کی کچھ ڈسکرپشن ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی۔ انشاءاللہ کسی اور نشست میں ہم عمرے کے فلسفے کا اور اس کے بعض مقامات کے اندر جو سمبولک اظہار ہے، جو علامتی اظہار ہے، اس کی طرف بھی اس کا بھی ہم مطالعہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔